معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھوبنے ترکوں کا ذکر چل رہا تھا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید معلومات اور شجرہ بھوبنے ترکوں کا میں بیان کر رہا ہوں۔ الغرض لفظ بھوبنے سے متعلق کوئی عوامی معلومات نہیں مل سکی۔ اردو ہندی ڈکشنریوں میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ لفظ بھوبنا پہلی بار میری قوت سماعت سے سن 1964-65 میں ٹکرایا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ سنبل کے دوسرے قبیلے کے ترکوں کو بھوبنا کہا جاتا ہے۔ حاجی بدھا صاحب کی کوٹھی دیپا سرائے میں ترک برادری کی ایک میٹنگ 1964-65 میں ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے صدر عبد الوحید صاحب رینجر جنگلات تھے۔ اس میٹنگ میں ایک بڑا جمع غفیر تھا۔ اس دن ترک قوم نے لڑکیوں کے لیے ایک آزاد گرلز جونیئر اسکول اور کالج کھولنے کا فیصلہ لیا۔ میں بھی اس جلسے کی بھیڑ میں موجود تھا۔ جنرل میٹنگ برخاست ہونے کے بعد منتخب ممبران مجلس عاملہ بیٹھے رہ گئے۔ ان ممبران میں عبد الوحید صاحب رینجر جنگلات، ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب MP اور خورشید وکیل صاحب، میرے بڑے بھائی حکیم غیور عالم جمال صاحب وغیرہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ حضرات آزاد گرلز کالج سنبل کے فاؤنڈر حضرات میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی اور معززین حضرات فاؤنڈر حضرات میں ہیں۔ میں بھی دیگر تماشائیوں کے ساتھ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی میٹنگ میں پہلی بار میں نے لفظ بھوبنے کو سنا تھا۔ اس میٹنگ میں رینجر عبد الوحید صاحب اور خورشید وکیل صاحب بھوبنے لفظ کے موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے ترک قبیلے کو بھوبنا کہا جاتا ہے۔ ہائی اسکول کے زمانے سے ہی میں نے ترکوں کی کمیٹیاں بنانی شروع کر دی تھیں۔ اسی سلسلے میں جب میں رینجر عبد الوحید صاحب سے ان کے لڑکے اقبال صاحب کے ساتھ ملا تھا اور بھوبنے لفظ کی معلومات چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ انگریز جس طرح ہندوستانیوں کو انڈین ڈاگ کہتا تھا، اسی طرح پوری ترک قوم کو انگریز بوبی کہتا تھا۔ بھوبنا لفظ بوبی سے بنا ہے۔ خورشید وکیل صاحب سے ملاقات کی، یہ بھوبنے ترک ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انگریز ساری ترک قوم کو بوبی کہتا تھا۔ سنبل میں ہم ہی ڈائریکٹ لفظ ترک سے جڑے ہیں، اس لیے انگریز سنبل میں اس لفظ کو ہم ہی سے جوڑتا تھا، جبکہ ہم صرف ترک ہیں۔ واضح رہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی اسلام کیا ہے کے مطابق آریہ لوگ ہندوستان کے دیگر باشندے کول، دراوڑی، سنتال وغیرہ قوم کے لوگوں کو شودر یا چنڈال کے نام سے پکارتے تھے۔ عرب کے قریش تمام دنیا کے دیگر اقوام کو ذلیل اور عجمی کہتے تھے۔ عیسائی اور یہودی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اور غیر یہود اور غیر عیسائی اقوام کو جینٹائل کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی طرح اخبار بلند بھارت 15 اگست 2005 ترک نمبر میں ترکوں پر چھپی رپورٹ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سے 22,000 سال قبل تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ ترک قوم کے لوگ خود کو تمام دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے اور برہمن کی صورت میں آج تک خود کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں بوبی لفظ اگر انگریزی میں ہے تو یہ جان لیں کہ یہ قبیلہ بوبی نہیں کہلاتا ہے، یہ کہلاتے ہیں بوبینے۔ ایک نقطے سے اردو میں خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ انگلش میں یہ لفظ بوبنا نہیں ہے، اردو میں یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، بو اور بینا۔ اردو ڈکشنری فیروز اللغات میں بو کے معنی مہک، شان، عطر، آن، بان ہے۔ بینا کے معنی دیکھنے والا، عقل مند، دانا اور ہوشیار ہے۔ اب اگر ہم ان دو لفظوں کو ملاتے ہیں تو اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں آن بان، دیکھنے والا۔ یہ دونوں لفظ فارسی زبان کے ہیں۔ فارسی زبان ترکی زبان سے ہی نکلی ہے۔ فارسی زبان میں ترکی زبان ہی کے الفاظ زیادہ تر ہیں۔
اب ہم اس لفظ کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے. اتحاد قوم کے نام پر یہ قبیلہ صرف لفظ ترک کو ہی اپنی قوم بتانے پر مضبوطی سے قائم ہے. ویسے بھی تمام تاریخیں ترکوں کو فطرتاً اڑیل اور بہادر مانتی ہیں، لہذا اس لفظ بوبینے کے معنی اڑیل، بہادر اور آن بان دیکھنے والا ہیں. واضح رہے فوج میں ہر قسم کا کارندہ ہوتا ہے. لڑنے والے فوجی، فوج کو رسد کھانا وغیرہ فراہم کرنے والے بنجارے، فوج کی آمد و رفت کے لیے جنگلوں پہاڑوں میں راستہ بنانے والے کدیے، گوشت کاٹنے والے قصاب، دھوبی، حکیم، جراح، نائی وغیرہ اور گھوڑوں کی خدمت کرنے والے اور انہیں چارہ گھاس فراہم کرنے والے سائیس، جنہیں گھاس اگانے کو بڑی بڑی زمینیں دی جاتی تھیں. الغرض فوج کی ہر ٹکڑی میں انسانی ضرورت کا ہر محکمہ ہوتا ہے. اس طرح کے تمام محکموں کے لوگوں کی پرانی خاندانی آبادیاں ہر اس جگہ پائی جاتی ہیں کہ جہاں سالار غازی نے رضاکار فوجیوں کو آباد کیا. جو ٹکڑی علاقہ فتح کرتی تھی اسی کو اس علاقے میں حفاظتی چوکیاں بنا کر اور زمینداریاں، جاگیریں اور زمینیں دے کر آباد کر دیا جاتا تھا، اور کچھ کو آباد ترکوں کی خدمت کے عوض زمینداریوں، جاگیروں کی آمدنی میں سے طے شدہ حصہ انہیں دینے کا حکم تھا. یہ لوگ زمینداروں سے بھیک نہیں مانگتے تھے بلکہ حکمیاں اپنا حصہ لیتے تھے.